السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو جزائے خیر رکھے اور آپ سب خوش رہیں۔ آج ہم نے سوچا پھر کسی ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آستھانوں کے حوالے سے۔ ہم نے بہت چیزیں اپنے جیون میں دیکھی ہیں کہ زیادہ تر جو آبادی ہے، جو لوگ ہیں، وہ آستھانوں سے، ولیوں سے، اللہ والوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، زیادہ تر منع کرتے ہیں اور شرک بتاتے ہیں اور بہت سے ایسی چیز ہیں جس کے لیے وہ ایک دم سرے سے منع کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا اپنا سوال ہے، میرا ملنا جھلنا، اٹھنا بیٹھنا، دونوں ہی یہ فرقے جو ہیں دیوبندی بریلوی رہا ہے، تو جب ہم نے دماغ میں یہ چیز آئی میں کہ یار پھر صحیح کیا ہے؟ دیوبندی کی سنو اور پھر وہ جس طریقے سے حوالے دیتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ بھئی صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کی سنو تو یہ جس طریقے سے حوالے دیتے ہیں میں کہ ان کا ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جو ایک ذہن رکھنے والا آدمی جو ذہن رکھتا ہے وہ اپنے دماغ پہ ہلکا بھی اگر زور ڈالے اور جب دونوں کی دلیل سنے، ان دلیلوں میں دونوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں گے۔ بھائی وہ جو دیوبندی فرقہ ہے وہ قرآن حدیث کا حوالہ دیتا ہے، وہ بھی قرآن حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر جو بزرگی کو بیان کرتے ہیں، جو اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، وہ ایک بہت ڈیپلی طریقے سے بیان کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں جو بیان کرنے کا جو انداز ہے بریلوی فرقے کے اندر جو دیکھا ہے، وہ تھوڑا اس طریقے سے مطلب بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سیدھا کہ بھئی یہ غلط ہیں، اور دیوبندی ہیں وہ بھی مطلب اس طریقے سے کٹھن بھاشا کا استعمال نہیں کرتے، بشرطے بزرگوں کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک دم شرک بتاتے ہیں۔ تو میں نے جو یہ چیز محسوس کری ہے، دیوبندی فرقہ جو ہے وہ غلط لینگویج کا مطلب کڑک بھاشا کا استعمال نہیں کرتا، مگر بزرگوں کے خلاف ہے، نہیں مانتا، شرک بتاتا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ غلط بھاشا کا پریوگ نہیں کرتا، جو میں نے یہ چیزیں نوٹ کری ہیں۔ بریلوی فرقہ جو ہے وہ پیروں کو، ولیوں کو دل سے مانتا ہے، مگر وہ بھاشا کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے بولنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا ایک دم غلط جو ہوتا ہے، غلط ہی ہے۔ بھئی کسی کو اگر تم سمجھا رہے ہو تو محبت سے بھی سمجھا سکو اور چیزوں کے حوالے دے کے بھی سمجھا سکو، مگر تم زبردستی یہ ٹھوپ نہیں سکتے کہ بھئی میں اگر میری نسبت سرکاروں سے جڑی ہوئی ہے اور ان کا کرم ہے
تو پھر ہم سامنے والے کو اس طریقے سے وہ کریں، کیونکہ اس سب چیز کے اوپر جو ہے وہ رب پوری کائنات کا جو مالک ہے، ججمنٹ تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو ججمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بندے کے پتہ نہ کون سے الفاظ کی پکڑ ہو جا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تم اچھی ڈگر پہ ہو، بزرگوں کے ساتھ ہو، اب بزرگ تو دکھائی نہیں دے رہے مگر آپ ان کی پیروی کر رہے ہو کیونکہ آپ ان سے جڑے ہوئے ہو۔ پیروی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والوں کو کٹھن بھاشا کا استعمال کریں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ بہت اچھے پیار محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کو رکھ سکے ہیں، اور یہ بزرگوں کا قول ہے محبت کا۔ ولی کوئی ایسے ولی نہیں بنتے، منہ سے پھول جھڑتے ہیں، بات کرتے ہیں منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے، جو دامن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تھوڑا پیار کی بھاشا کا استعمال کریں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم اس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم کسی بھی بھاشا کا پریوگ کریں، یہ غلط ہے۔ جو مجھے چیز غلط لگی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ چیز کو نوٹ کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف میں یا کسی کے پکچھ میں نہیں ہوں، میں سیدھی بات، جو چیزیں دیکھی ہیں، جو چیزیں محسوس کری ہیں، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ مان لو کسی عالم دین کے پاس علم ہے اور وہ دیوبندیت سے تعلقات رکھتا ہے، اور وہاں جو وہ چیز جو اس نے پڑھی ہے تو اسے وہ قرآن اور حدیث کی معلومات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کلیئریفائی کر دی جاتی ہے کہ بزرگوں کا کوئی رول نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیس ختم، وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کبھی بھی بزرگوں کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اگر آپ نہیں مانتے ہو تو ان پہ اپنا ڈیسیجن مت تھوپو۔ وہ کیا ہیں، وہ کیا رہے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے، وہ رب جانتا ہے، یا پھر وہ جانتا ہے جس کی نسبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ انہی کے دل میں ڈالتا ہے جو ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دن رات قرآن پڑھتے رہو، دن رات حدیثوں کے مطالعے کرتے رہو، دن رات عبادتیں کرتے رہو، اگر تمہارے دل کے اندر منہ کی بک نہیں، دل کے اندر محبت نہیں ہے، رسول پاک کی محبت نہیں ہے، ان کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ان کے علی کی محبت نہیں ہے، علی سے ولی ہیں، ان ولیوں کی محبت نہیں ہے، تو پھر کہاں منہ سے میں کہتا رہوں کہ میں نے اس حدیث کے اوپر پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے، میں نے قرآن کے اوپر پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے، اور میں تانا کسی کس رہا ہوں ان حوالوں کو اٹھا کے۔ میں دراصل کیا ہے، لوگ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ثابت کرنا نہ کرنا، اس بات کا اثر دینا نہ دینا، یہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ ان کے ذہن کے مطابق انہیں علم دیتا ہے، ان کے دل کے مطابق انہیں علم دیتا ہے۔ آپ نے ماسٹرڈ کر لی قرآن میں، حدیث میں، اور بہت اعلیٰ درجے کے عالم بن گئے، مگر دل سے، دماغ سے عالم ہو، کیونکہ وہ تم نے چیزیں پڑھی ہیں، کوٹ کری ہیں، ان چیزوں کو پڑھ پڑھ کے کوٹ کیا ہے، اور اسے پھر عوام میں تقریر کے موضوع میں لوگوں کو دیا ہے، مگر دل میں
دل میں وہ چیز نہیں رکھی، جیسے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت دل میں نہیں رہی، بلکہ تانا کسی کرتے رہے، تو اللہ علم ضروری ہے مگر وہ چیز ان کے دل دماغ میں کبھی نہیں آتی، مگر وہ اپنے آپ کو یہاں بہتر سمجھتے ہیں۔ وجہ کہ بھئی ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جس چیز کا بھی آپ کو علم ہے پڑھائی کا، تو اسے سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں، لوگوں کو اس کا پیغام دیں۔ اپنی تقریر میں غلط لینگویج کا اختیار نہ کریں، کسی بزرگ کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں۔ آج کی ڈیٹ میں ایک ایسی بات، مطلب جو چیزیں نوٹ کری ہیں، 20 سال 30 سال پہلے آپ چلے جائیے، گھروں میں ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور جب یہ دیوبندی اور بریلوی جیسا فرقہ بھی نہیں تھا، سب ایک ہے، اور سب درود پھانتیاں نیاز جتنے بھی سب چیزیں ہوتی تھیں، اور لوگ سکون سے، ایمانداری سے، سچے بول والے لوگ اور بڑے تقوی بندی لوگ رہے ہیں۔ مگر یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر، 20 سے 25 سال مان لو، اس کے اندر یہ فرقہ پرستی، دیوبندیت اور بریلویت جو گھسی ہے لوگوں کے اندر، اس نے سارا سسٹم عام آدمی کا خراب کر کے رکھ دیا، سارا سسٹم خراب کر کے رکھ دیا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جو جہاں سے اپنی پوری ڈگری حاصل کرتے، مان لو کوئی دیوبند سے پڑھا ہوا ہے، دیوبند سے تعلقات رکھتا ہے، یا دیوبندیت سے تعلقات رکھتا ہے، اور جو بریلویت سے تعلقات رکھتا ہے، ان دونوں کی جد و جہد میں، ان دونوں کی بیسا باسی میں عام آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق، نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے۔ اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ یہ بہت باریک بات ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات بہت مطلب اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے، بہت باریک طریقے سے سوچ بچار یہ کرنی چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ، عوام کو صحیح دشا دکھانے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کمیاں گناتے رہیں گے، اور میں یہ کہوں کہ پتہ دونوں گروپوں کو نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک کون ہے، دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ تو دیوبندیت کو پتہ ہے نہ بریلویت کو پتہ ہے۔ پتہ کسے ہے؟ پتہ ہوتی ہے، پتہ کسے ہے؟ جو یقین سے اپنے اوپر پوری پی ایچ ڈی اس نے کری ہو، اپنے جیون کے اوپر، اپنے دل کے اوپر، کیونکہ سب کچھ تو انسان کے اندر ہے نا۔ بھائی مان لو میں نے اگر کسی کا قتل کرا ہے، میں نے کسی کا خون کرا ہے، یا میں نے کسی کا حق دبایا ہے، یا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو یہ مجھے پتا ہے، تو پہلے تو انسان کو خود اپنے اوپر وہ کرنا چاہیے تحقیق۔ اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اگر کہیں کمی نظر آتی ہے تو پھر دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ جب دل کی صفائی ہو جائے نا ایک بار، تو میں صحیح بتا رہا ہوں دل سے، آپ کسی پہ کیا ایک دوسرے پہ کوئی فرقہ پرستی لگائے گا ہی نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کمنٹ کرے گا ہی نہیں، اگر دل صاف ہوگا۔ کیونکہ دل صاف نہیں ہے جبھی تو ایک دوسرے کی کمیاں نکال کے اور وہ پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ عالم غلط ہے۔ اور ہاں ایک چیز اور دیکھو، میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، کا کھا گا کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں کہوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر اللہ نے ہر ایک انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دل دیا ہے۔
انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اللہ نے اس طریقے کی ذہنیت دی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے عالم سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم، بہتوں کے نام جانتے ہیں، بہتوں کے نہیں بھی جانتے ہیں، سرچ کریں گے جب پتہ چلے گی بھئی یہ مطلب اس طریقے کے عالم ہیں، سرچ کرتے ہیں تو بڑے بڑے ان کی ویڈیو، بڑی بڑی تقریریں، مگر ایک طرف یہ بھی دیکھا ہے کہ فلاں عالم دوسرے عالم کی تقریر میں نقص نکال کے اور وہ اسے اپنی تقریر میں بیان کر رہا ہے، مطلب عالموں میں بھی جد و جہد۔ تو اب ایک چیز بڑے باریک سے سوچنے کی، جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم جیسا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اور اس کے سامنے دیکھو سوشل میڈیا ہے، بڑا پاورفل پلیٹ فارم ہے۔ آج کے ٹائم میں کسی کی بات چھپتی نہیں، منہ سے نکلی بات ایسے جاتی ہے تیر کے مافک، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کے اندر اگر کسی نے کوئی الفاظ غلط کہہ دیا تو اسے پکڑنے والے بہت ہیں، بہت ہیں، 1 منٹ میں فنش، عزت کا جنازہ۔ تو میری بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ جو عالم ہے وہ بھی رسول سے تعلقات رکھ رہا ہے، اللہ سے اس کی بھی نسبت ہے، وہ بھی قرآن میں ہی پڑھ کے اپنے جو بھی حوالے دے رہا ہے، حدیث سے حوالے دے رہا ہے، تقریر اپنے قرآن اور حدیث کے متعلق کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسرا بھی مطلب اللہ سے تعلقات رکھ رہا ہے، رسول کا امتی ہے، رسول کو ماننے والا ہے، وہ اس کا دل جانتا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، بشرطے منہ سے مطلب، اور ایک پڑھا لکھا ہے، مگر کمی نکال رہا ہے۔ تیسرا کوئی آ رہا ہے، وہ ان دونوں کی میں کمی نکال رہا ہے۔ چوتھا کوئی آ رہا ہے، ان تینوں کی میں کمی نکال رہا ہے۔ جب عالم جب پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کی تقریروں میں، ایک دوسرے کی باتوں میں اگر کمی نکالتے ہیں تو جو عام جنریشن ہے جسے میسج دیا جاتا ہے وہ پھر گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس مطلب ایک سوچ بچار رکھنے والا آدمی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار مطلب یہ ان کی ہم سن رہے ہیں تو یہ مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات بتا رہے، کوئی دوسرا آیا، کوئی ایک پوائنٹ کو اٹھایا اور غلط ثابت کر دیا، غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، کیا ہے؟ میری آج تک ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا، اللہ نے جتنے بھی دور میں ان کے نبی گزرے ان کے ساتھ، ہر ایک نبی کے ساتھ ایک کتاب اتاری، وہ کتاب اس ٹائم تک کے لیے وہ محدود تھی، آگے پوری کل کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے نہیں تھی۔ جب تک وہ نبی رہے ان کے ساتھ وہ کتاب رہی، ان کے ساتھ وہ میسج رہا جو اللہ نے انہیں بھیجا، اور وہ میسج انہوں نے دنیا میں پھیلایا۔ ان کے ماننے والے کچھوں نے مانا، کچھوں نے نہیں مانا۔ یہ ایک طریقے سے بابا آدم سے لے کے چلا آیا زمانہ، اور حضور پاک تک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ آ کے ان کی نبوت پہ آ کے رک گیا۔ وہ لاسٹ میسنجر اس دنیا میں آئے، انہوں نے جو اللہ نے انہیں جتنے بھی میسج دیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہ سارے انہوں نے کوڈ کرے، اور پوری کل کائنات کے لیے جو بھی انہوں نے الفاظ اللہ کی طرف سے آئے وہ پوری کل کائنات میں انہوں نے پھیلایا، اور دین اس طریقے سے بڑھتا رہا، چلتا رہا۔ پوری امت رسول پاک کی، قرآن اللہ کا، پوری امت یہ چیز مانتی ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی ولی اور جتنے بھی آئے ہیں اللہ والے، وہ سب رسول پاک کو ماننے والے، وہ سب اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے۔ اب جتنے بھی عالم ہیں، علماء ہیں، سب قرآن کو ماننے والے، رسول پاک کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے۔ کوئی کسی مدرسے سے تعلقات رکھتا ہے، کوئی کسی مدرسے سے تعلقات رکھتا ہے، کتاب ایک ہی پڑھی جا رہی ہے، ایک ہی قرآن،
حدیث سب جو قرآن سے جو ملتی جلتی حدیث ہیں، جو اپنے آپ میں اعلیٰ حدیث ہیں، ان کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں. تو جب سب کچھ سیم ٹو سیم ہیں تو پھر ان عالموں کے اندر اتنا مطلب یہ کون سی ایسی بات ہے جو انہیں مس یوز کر رہی ہے، مس گائیڈ کر رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا. ان کے چکر میں جو عام آدمی ہیں، ہم جیسا بنا پڑھا لکھا سیدھا سجا سجن آدمی جو نہیں جانتا، جو پورا بھروسہ، پورا اپنا معیار عالموں کے اوپر، دین کے اوپر، ان کی سوچ بچارتا کے اوپر پوری اس کی پوری زندگی ٹکی رہتی ہے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کوئی دوسرا آیا ہے، انہیں اٹھا کے انہوں نے یہ غلط ثابت کر دیا، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. کیا ہے کیا ہے؟ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی عالم اور بڑا عالم اپنے کسی اسٹیج سے اپنی تقریر کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی تقریر میں اپنی جو قوم ہے، جو ایک یہ عالموں کا جو ایک گروپ ہے، سب سے پہلے اس میں میسج دیں کہ بھئی جب قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، وہ رسول ایک ہے اور وہ اللہ ایک ہے، تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے تانا کسی نہ کریں. کیونکہ تانا کسی کرنے سے مستقبل سے بھٹک رہے ہیں. اور اس کی ذمہ داری میں بڑے یہ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جو بات کہوں پہلے اس کا سوچ لوں کہ یہ بات کہاں تک غلط ہے، کہاں تک صحیح ہے. اس کا اثر کسی پہ غلط نہیں جانا چاہیے. تو میری بات کو غلط نہ لیں، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں. تو جتنے بھی عالم ہیں، یہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے. جو عام آدمی ہیں وہ فوراً سے حشر قیامت کے دن ان لوگوں کا دامن پکڑ لے گا. کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جی اس نے بیچ میں آ کے ٹانگ ڈال دی، اس نے بیچ میں آ کے جو اپنا یہ وہ کر دیا، اس نے بھٹکا دیا، اس نے بھٹکا دیا. کیا کرو گے؟ اس لیے سب سے پہلے جو بھی میسج دیتے ہو اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اسٹیج سے، اپنے جہاں بھی تقریر وغیرہ ہوتی ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے اپنی خود کی جو اپنا خود کا گروپ ہے، جو اس چیز پہ کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے کمیاں نہ نکالیں. اس سے غلط میسج جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، غلط میسج جاتا ہے. اور پھر لگ بھگ سبھی جو عالم ہوتے ہیں سبھی قرآن سے اور اس سے حدیث سے سارے حوالے دیتے ہیں، تو سبھی اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتے ہیں. تو جو کمی نکال رہا ہے اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھی کمی نکال رہا ہے، کیا تو بہتر جانتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ میں کیا کرے گا یا دوسرے کے ساتھ میں کیا کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے میں اونرشپ جانتے ہو، اونرشپ مالکانہ حق. تو اونرشپ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس اونرشپ پہ پورا کا پورا مطمئن ہے کہ وہ چاہے اچھے کو بھی اگر چاہے تو غلط میں تبدیل کر دے. اس کے حکم کے آڑے کوئی اپنی ایک انگلی تک نہیں کر سکتا، کوئی کسی چیز کا حوالہ نہیں دے سکتا. کسی کو اتنا اختیار نہیں ہے. تو میں معافی چاہوں گا کوئی بات ایسی غلط نکلی ہو، کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر جو بات کہی ہے وہ دل سے کہی ہے، دل کی گہرائیوں سے کہی ہے. اس لیے پوری کل کائنات کی جو عوام ہیں ان کا سارا دار مدار
عالموں کے اوپر ہے، اور عالم اگر ایک دوسرے عالم کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں تو میرے عالموں، اللہ والوں، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس لیے ایک دوسرے کے اوپر غلط انگلی نہ اٹھایا کریں۔ جو جس حکمت میں کہہ رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ، وہ سارے غیب و علم اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنے فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوگے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ انسان اکیلا ہے، انسان اکیلا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پوری کل کائنات میں جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں، اس کے اگر 10 حصے کرے جائیں اور 10 حصوں کو اگر بانٹا جا 10 حصوں کو اگر بانٹا جا تو ایک حصے میں وہ ساری مخلوق آتی ہے، ساری مخلوق، اور باقی کے 9 حصے میں فرشتے ہیں جو اللہ کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں، اللہ کے خلاف نہیں، اللہ کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں۔ وہ ایک سافٹ ویئر کی طرح ہیں، جتنا پروگرام فٹ کیا ہوا ہے وہ اتنا کام کرتے ہیں، صرف اللہ کا حکم ملا، ایک کلک کام فنش۔ تو انسان کیوں سوچ لیتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں؟ بھائی اکیلے نہیں ہوں، فرشتے ہیں۔ آپ کا پورا زندگی کا کارگزار ان کے رجسٹروں کے اندر قید ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، عمر کا ایک ایک پل ان کے رجسٹروں کے اندر قید ہے۔ تو آپ کیسے سوچ لیتے ہو کہ ہم اکیلے ہیں؟ اللہ کے، پھر اس کے بعد بھی اللہ کی نظر ہے۔ اب سوچو، ایک انسان کے پیچھے کتنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں؟ 2 تو ایسے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہیں، جو تمہارے کارنامے لکھ رہے ہیں، باقی کے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک انسان کے ساتھ، مطلب بھائی روزی روٹی لے کے بھی آنا ہے، دنیا میں پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سارا چال چلن دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ہیں، کتنے ہیں؟ کہاں بچو گے؟ کوئی بچنے کی کوئی رستہ ہے؟ کہاں بچو گے؟ قرآن میں صاف فرما دیا کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ تو بھائی میری آخرت کی زندگی کوئی ایسی تھوڑی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس دنیا کائنات میں، کوئی تو ریزن ہے۔ کبھی باریکائی سے سوچ کے دیکھو، کسی پہ کمنٹ، کسی کے لیے ایک عالم دوسرے عالم کے لیے غلط، یہ وہ، ذہن خراب ہو جاتا ہے، ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، 10 دن کے قرآن، 3 دن میں قرآن ابھی ہونے شروع ہوں گے، 3 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن، کیا ذہن عام آدمی کے کیا ذہن میں آئے گا؟ کیا ذہن میں آئے گا؟ سر کے اوپر سے نکل رہی ہے۔ قرآن کوئی اتنی ہلکی کتاب ہے؟ کوئی اتنی ہلکی کتاب ہے کہ کوئی ایسے ہی دماغ سے پڑھ کے چلا جا؟ اس کا دل میں اترنا بہت ضروری ہے۔ اور دل میں کیسے اترتا ہے؟ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی خوشنودی کے ساتھ ایک ایک الفاظ کو پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ کے دل میں اترنا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ تو عقل خراب کر دے گا۔ تم پڑھے لکھے ہو، پھٹ 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 پڑھ دیا، جو عوام پیچھے ہے انہیں کیا میسج جا رہا ہے؟ جس کی سہولت کے لیے اللہ نے تمہیں یہ چیز بخشی ہے، تمہارے دل میں اتاری ہے، تم اسے 2 دن میں 3 دن میں فنش کر کے، اور اس کے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسے الف بے تے کا زیر زبر بھی پتہ نہیں ہوگا، جتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو اس لیے تھوڑا میری بات پہ اس بات کو غور دیں، اور ایک دوسرے کی، عالم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھچائی نہ کریں، کیونکہ سب ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔
السلام علیکم. پھر ملتے ہیں اگلی کسی اچھی بات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں.